میں نے بار بار ہجرت کے واقعات بیان کیے، نہیں بیان کروں گا، فقط ایک جملہ کروں گا، سو رہا ہے بھائی، سو رہا ہے بستر پہ سو رہا ہے نا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. ایک بندہ ایسا بھی ہے جو اپنے نفس کو بیچ رہا ہے، مرضی کو خرید رہا ہے. دیکھیے بھائی، ایک لفظ نے فیصلہ کیا ہے، ایک لفظ نے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي. یشری کے معنی کیا ہے؟ بیچنا. یشری کے معنی بیچنا. تو آیت نے کیا کہا؟ بھائی یہ بندہ جو بستر پہ لیٹا ہوا ہے یہ نفس کو بیچ رہا ہے اور مرضی کو خرید رہا ہے. جملہ الٹ کے بھی کہا جا سکتا تھا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، یعنی پروردگار اس بات کو الٹ کے بھی فرما سکتا تھا کہ ہم نے اس کے نفس کو خرید لیا اور اپنی مرضی بیچ دی. ہم نے نفس کو خریدا نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے کہ ہم نے نفس کو خریدا، یہ ہے کہ اس نے نفس کو بیچا. بھائی ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم نے نفس کو خریدا نہیں کہا، اس نے نفس کو بیچا یہ کہا. ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے؟ بھائی اگر یہ ہوتا کہ ہم نے خریدا تو ارادہ اللہ کا ہوتا، اس نے بیچا ارادہ اس کا ہے. نہیں، میں بات کو ذرا سا اور واضح کرنا چاہ رہا ہوں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي. ہم نے خریدا نہیں، یہ جملہ نہیں ہے کہ ہم نے خریدا. بھائی اگر یہ جملہ ہوتا نا تو آسانی کے ساتھ تفسیر لکھنے والے یہ کہہ کے گزر جاتے کہ بھائی وہ سو رہا تھا، اللہ نے خرید لیا، تو سونا ثابت ہو جاتا. بھائی باریکی کی طرف نگاہ گئی، کہا نہیں ہم نے نہیں خریدا، اس نے وہ بیچا، یعنی سونے میں بھی اتنا بیدار ہے. عرض کروں گا اس آیت کے سلسلے میں، اور غالباً یہ موضوع گفتگو جڑے گا نشتر پارک کے موضوع سے، تو ظاہر ہے کہ مجھے آج کے تک فقط اتنا عرض کرنا تھا کہ شداد کی قیمت نہیں ہے، فرعون کی قیمت نہیں ہے، قیمت اس کی جو بستر پہ آ جائے. بھائی یہی ہے نا. بہت توجہ فرمائیے گا اعزاز محترم. کیوں؟ اس لیے کہ نفس دے رہا ہے، جان دے رہا ہے، تو مال سے قیمت معین نہیں ہوتی، قیمت معین ہوتی ہے انسان کے کردار سے. بھائی میں اور بھی بات کو واضح کر دوں، بہت توجہ رکھیے گا. بات ذرا سی اکیڈمک ہے لیکن کبھی کبھی اس طریقے سے بھی سننا چاہیے جس طریقے سے عرض کر رہا ہوں. ایک فقیر نے نہیں ایک انسان نے جس کی روزانہ کی آمدنی 2 روپے ہے، اس نے اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دے دیا. اور ایک انسان نے جس کی روزانہ کی آمدنی 1 لاکھ روپیہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں 100 روپے دے دیے. کتنے زیادہ دیا؟ بھائی بہت سیدھی بات ہے. بھائی جس نے 2 روپے کمائے تھے اس نے 1 روپیہ دیا، اور جس نے 1 لاکھ کمایا تھا اس نے 100 روپے دیے. بھائی ظاہر بھی نگاہ تو یہی کہے گی کہ 100 روپے بہت زیادہ ہیں، لیکن کبھی توجہ کی کہ اس نے اپنے سرمایہ کا 50% حصہ دے دیا، اور اس نے اپنے سرمایہ کا 1.25 حصہ بھی نہیں دیا. بھائی کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ بھائی بہت توجہ رکھیے گا. تو اللہ مادے کو نہیں دیکھتا، یعنی اللہ کی نگاہ میں اس 100 روپے کی قیمت نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں اس 1 روپے کی قیمت ہے کہ اس نے سرمایہ کا آدھا حصہ دے دیا. تو بھائی روٹیاں گھر میں تھیں ہی کل 3. تو روٹیاں تھی نا گھر میں، اور وہ تینوں اٹھا کے دے دی گئی. تو اب سورہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لیکن بھائی بڑی عجیب شان کے ساتھ آیا. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ جب کوئی وعدہ کر لے تو اس وعدے کو توڑتا نہیں ہے. اللہ نے وعدہ کیا تھا. بھائی توجہ رکھیے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. یہ ہے قرآن کی آیت کہ 1 نیکی کرو گے اس کے بدلے میں 10 نیکیاں دوں گا. بھائی 1 نیکی کرو گے 10 نیکیاں دوں گا. روٹیاں دی گئی 3، سورہ آیا حالتا 30 آیتوں پر، تو ہر روٹی کے بدلے میں 10 آیتیں آئی ہیں نہیں.
بھائی یعنی یہ ہے کمال، یہ ہے کمال. ہر روٹی پہ 10 آیتیں، 30 آیتوں پہ مشتمل ہے سورہ دیر. سورہ حلقہ میں 30 آیتیں ہیں اور 3 روٹیوں پر یہ سورہ آیا، تو ہر روٹی پر 10 آیتیں. بھائی کوئی پوری زندگی پہ ایک آیت دکھلا دے. کوئی پوری زندگی پہ ایک آیت دکھلا دے. تو خدا کی قسم اللہ کے عدل کا کمال یہی ہے کہ اللہ کسی کے حق کو مارتا نہیں ہے. اگر انہیں سورہ حلقہ دیا تو انہیں سورہ منافقون دے دیا.